اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی ذات کو جس طرح بیان کر دیا ہے، اگر اس طریقے کا عقیدہ نہ رکھیں تو گویا کہ اللہ کے بتائے ہوئے اور ہمیں دیے ہوئے عقیدے کے مطابق ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ظاہر ہے اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ کیسے؟ جیسے نبی کو ما فوق الادراک اور سپر ہیومن مان لیا جائے کہ وہ بشر نہیں۔ چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمع عمر یقول علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم یا کما اطرت النصارى ابن مریم فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اسی طریقے سے اس حدیث پاک کو کتاب الانبیاء کے اندر لائے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابن عباس، فرمایا گیا کہ انہوں نے ابن عباس نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ بیان کرتے ہوئے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم مجھے اس طرح نہ پڑھاؤ جیسا کہ نصرانیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا تھا، کہ وہ بشر تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی روح ہیں وہ، اور نفخ جبرائیل سے پیدا ہوئے، ان کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا کہہ دینا، یہ اس طرح مت کرنا۔ میرا جو مقام ہے مجھے اس مقام پر رکھنا، اس لیے کہ میرے مقام سے ہٹا کر اگر نیچے کیا تم نے تو یہ میری تنقیص ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور میرے مقام سے مجھے اونچا کیا تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسا کہ نصارہ نے کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سن آف گاڈ قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا میرا مقام یہ ہے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اس کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسول، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کو آپ کے مقام سے گرانا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور آپ کو آپ کے مقام سے بڑھا دینا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، یہ بھی محبت اللہ کے دائرے میں آتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں آپ کو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کس طرح، ایک حدیث دیکھیں کتنی عجیب و غریب ہے، پوری حدیث پڑھ لیتا ہوں پہلے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلع علیہ فوضعهما عن یسارہ فلما رأى ذلك القوم القوا لعلهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأينا ألقيت نعالك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما رواه ابو داؤد في کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس ایک صفحے کی پوری حدیث کو کتاب الطہارہ کے اندر لایا ابو داؤد شریف میں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے صحابہ کو، اب صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک نماز ہی کی حالت میں آپ نے دونوں جوتے اپنے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ لیے، یہ جوتا اتارا آپ نے، پھر یہ جوتا اتارا، اس کے بعد آپ نے بائیں طرف رکھ لیا جوتے کو، اپنے دونوں جوتے بائیں طرف رکھ لیے۔ پتہ یہ چلا کہ موبائل اگر کوئی سوئچ آف کرنا بھول گیا ہو اور ٹوں ٹوں بجنے لگے تو اس کو نکال کر کے آرام سے سوئچ آف کر کے جو ہے اپنی جیب میں رکھو، یہ نہ دیکھو کون کر رہا ہے، بس اتنا ہی ایک طرف رکھ دو سوئچ آف کر کے اسے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کو بائیں جانب رکھ دیا۔ فلما رأى ذلك القوم، صحابہ کرام نے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتارے اور بائیں سائڈ پہ رکھ لیے، تمام لوگوں نے اپنے اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ لیے۔ فلما قضى صلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی اور آپ مڑے ان کی طرف تو دیکھا کہ تمام کے جوتے بائیں سائڈ میں رکھے ہوئے۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، یا ما حملکم علی القاء نعالکم، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کتنا پیارا جواب ہے، قالوا رأینا القیت نعالک فالقینا نعالنا، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے بھی نہیں اتار دیے۔ اللہ، یہ کہتے ہیں کتنی محبت ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، جو کرتے دیکھا چپ چاپ کر لیا۔ اب اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے
کہ میں نے جوتے کیوں اتارے, تمہیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. جبرائیل آئے, ان جبریل علیہ السلام واتانی, آئے اور بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. نقطہ یہ ملا کہ جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک, اور جوتوں میں گندگی نہ لگی ہو یہ شرط ہے نماز کی صحت کے لیے. اور اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں, آپ نے جوتے اتار دیں اور بائیں سائڈ میں رکھ لیں. یہ ہوا. موبائل ٹونٹوں بجنے لگے, موبائل سوئچ آف کر کے آپ جیب میں رکھ لیں یا کسی طرف ڈال دیں. اور یہ عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں, اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ میں نماز پڑھانے کھڑے ہو رہا ہوں اور میرے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. ان جبریل علیہ السلام ہوتا نہیں, آپ نے جبریل کا حوالہ دیا کہ انہوں نے آ کر کے مجھے بتایا کہ میرے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے, اس وجہ سے میں نے اتارا, تم کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر آپ نے ایک اصول بتایا, اذا جاء احدکم الی المسجد, جب کوئی مسجد میں آئے فلینظر, دیکھ لے, فَإِن رَأَى, اپنے جوتوں کو دیکھ لے, فَإِن رَأَى فِي نَعْلِهِ قَدَرًا أَوْ وَضْنًا, کوئی تکلیف دیکھے یا اسی طریقے سے گندگی دیکھے تو کہتے ہیں کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو رگڑ لے, رگڑنے کے بعد گندگی جب نکل جائے تو نماز پڑھ لے, اس کو دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, خالی رگڑنا کافی ہے. جوتے اتارتے دیکھے, سبب نہیں پوچھا آپ نے کیوں اتارے, جی سبب نہیں پوچھا. نقطہ یہ ملا کہ نبی نے ایک کام کیا, صحابہ کرام نے بغیر پوچھے آپ کے اس فعل کے اوپر پیچھے عمل کیا. ایسے ہی حدیث صحیح آ جانے کے بعد کوئی چوں اگر کرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. کتنے لوگ ہیں صحیح حدیث آ جانے کے بعد کہتے ہیں ہمارے امام نے کیا حدیثوں کو نہیں سمجھا. یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں آپ, یہ رسول کی اتباع نہیں ہے, نہ رسول سے محبت ہے. ہاں یہ اتباع ہے اور یہ محبت ہے. تبھی تو سارا نشینوں کو, اونٹوں کے چرانے والوں کو پوری دنیا دے دی گئی, حوالے کر دی گئی, لے لو سب دیتے ہیں. میرے قرآن سے محبت کی وجہ سے, میرے رسول کی اتباع کی وجہ سے. ہاں ہاں ہاں, کیا بات ہے, اللہ